یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کیا کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ کس کی مدد؟ اللہ کی۔ ظاہر ہے شیخ عبدالقادر جیلانی کی مدد تو نہیں طلب کرنی، مولا علی کی مدد تو نہیں طلب کرنی اس سے، اللہ کی، کیونکہ ساتھ ہی آ گیا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جو صبر کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اللہ ہو جائے گا، جب وہ صبر کے ذریعے اللہ کو پکاریں گے اللہ کی مدد فرما دے گا۔ سمپل چیز ہے۔ اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ آپ کے اس وقت سب کانٹیننٹ میں کروڑوں لوگ ہیں جو اس آیت کو اور ان فرقوں کے لاکھوں علماء اس آیت کو یوز کرتے ہیں غیر اللہ سے استعانت کے لیے۔ وہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہو اللہ کے سوا کسی کو پکار نہیں سکتے، قرآن تو کہہ رہا ہے صبر کو بھی پکارو اور نماز کے ذریعے بھی مدد چاہو، تو صبر اور نماز تو اللہ نہیں ہے۔ تو یہ لوگوں کو پہلے بات نہیں سمجھ آتی تھی، میں نے اس کو سمپل کر دیا ہے۔ انہی لوگوں نے جب یہ ہمارے سامنے آیتیں پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے المدد یا نماز، المدد یا صبر، میری مدد فرمائیے۔ تو کہتے ہیں نہیں، یہ تو مطلب نہیں ہے۔ تو پھر آپ تو یہی کر رہے ہیں نا، اس سے آپ المدد یا شیخ عبدالقادر جیلانی نکال رہے ہیں، یا آپ شیخ عبدالقادر جیلانی سے یوں کریں کہ وہ آپ کے سامنے موجود ہوں اور آپ ان کے ذریعے دعا کروا لیں، وہ تو ایک معاملہ علیحدہ ہو جائے۔ پھر تو آپ کہیں گے ہم نے اللہ ہی سے مانگا ہے، لیکن آپ تو ڈائریکٹ ان کو پکار رہے ہیں، اور وسیلے کے نام پہ دھوکہ۔ یہ میرا پچھلے دنوں ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے، وسیلے کے نام پہ دھوکہ، وسیلے کے نام پہ استعانت کر رہے ہوتے ہیں، استغاثہ کر رہے ہوتے ہیں، اور نام اسے توسل کا دیتے ہیں۔ تو کسی نے نہیں کہا المدد یا نماز، المدد یا صبر، بلکہ اللہ کی مدد چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز پڑھے گا اللہ کی مدد کا حقدار ہو جائے، جو صبر کرے گا وہ اللہ کی مدد کا حقدار ہو جائے گا۔ اس سے ایک ایسا وسیلہ پتہ چلا جسے ہم کہتے ہیں نیک اعمال کا، کہ آپ نیک اعمال کو بھی اللہ کے حضور وسیلے کے طور پہ پیش کر سکتے۔ وہ جو بخاری مسلم میں 3 لوگوں کا ذکر ہے جو غار میں پھنس جاتے ہیں، پہلے ایک اللہ کے حضور وسیلہ پیش کرتا ہے اپنے عمل کا جو اس نے سب سے چھپا کے کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا پتھر سرک جاتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر کھل جاتا ہے۔ نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرے۔ یہ 6 وسیلے ہیں، 5 ثابت ہیں، ایک ثابت نہیں ہے۔ میرا وسیلہ اور توسل کے اوپر جو لیکچر ہے مسئلہ 43 وہ بھی دیکھ لیں، اور لیٹسٹ جو وسیلے کے نام پہ دھوکہ، یہ آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو ان آیات کو مس کوٹ کرتے ہیں، حالانکہ اس کا تعلق اللہ ہی کے ساتھ ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے آپ نے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ صبر کے اندر پوری زندگی ہے، بلکہ نماز بھی صبر ہی ہے۔ جناب فجر کی نماز گرمیوں میں اٹھ کے پڑھنا صبر نہیں ہے جب نیند ہی نہیں پوری ہوتی؟ سردیوں میں نماز کے لیے وضو کرنا کیا صبر نہیں ہے؟ صبر کی 3 اقسام ہے مینلی۔ ایک صبر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے تکلیفوں پہ صبر کرنا، وہ تو ہم سب کو پتہ ہے، اور وہ صبر ہوگا ابتدائی صدمے پہ۔ اس کی آگے آیات بھی آ جائیں گے، اس کے لیے آپ نے کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم خود بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہم نے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ یہ تکلیف بھی آئی، الٹیمیٹلی چلی جائے گی۔ اور صحیح مسلم میں آگے ایک اور دعا کا حصہ ہے، اللہم جرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، جو یہ دعا پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بہتر نعم البدل عطا فرمائے گا اس چھوٹ جانے والی چیز کے۔ اس کا مطلب یہی ہے، اللہم جرنی فی مصیبتی، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اس سے بہتر میرے لیے خلیفہ مقرر کر دے، بہتر نعم البدل۔ اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں، ام سلمہ کہتی ہے جب میرا خاوند ابو سلمہ فوت ہوا تو میں بڑی دکھی تھی، تو میں نے حضور سے یہ دعا سنی ہوئی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم جرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ یوٹیوب پہ میرا ایک کلپ بھی اپلوڈڈ ہے، غم کی خبر کو خوشی میں بدلنے کی دعا، تو اس میں نے اس کو ڈسپلے بھی کروایا نیچے۔ تو کہتی ہے میں نے یہ دعا پڑھ لی اور میں پھر پریشان تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر تو نبی اسلام کے صحابہ میں کوئی اور صحابی نہیں ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ اس کا بہتر نعم البدل کیا دے گا؟ تو کہتے ہیں جیسے میری عدت پوری ہوئی تو نبی اسلام میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں تمہیں اپنے عقد میں لینا چاہتا۔ تو کہتی ہیں میں نے کہا مجھے واقعی نعم البدل مل گیا، اور ام المومنین بنی ہیں، 64 ہجری میں فوت ہوئی ہیں، واقعہ کربلا کے بھی 3 سال بعد فوت ہوئی ہیں۔ نبی اسلام کی وفات کے بعد یہ 53 سال زندہ رہی ہیں۔ اتنی لمبی عمر کسی اور امہات المومنین میں سے کسی نے نہیں پائی۔ سب سے آخر میں حضور کی جو بیوی فوت ہوئی ہیں ام سلمہ ہے۔ اور اہل بیت کی شان میں اور کربلا سے ریلیٹڈ جتنی احادیث ہے نا، وہ آلموسٹ ام سلمہ نے روایت کی ہوئی ہے۔ نبی اسلام کی یہ بڑی لاڈلی ترین بیویوں میں سے ہے ام سلمہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا۔ تو انہوں نے یہ دعا پڑھ لی تھی، تو وہ اس کا کچھ حصہ آگے آ بھی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی نشانی بتائے گا کہ وہ جب بھی ان پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو پہلا صبر ہے تکلیفوں پہ، دوسرا صبر ہے جو اللہ نے آپ پہ پابندیاں لگا دی ہیں، فرائض کی، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، یہ ظاہر ہے آپ کو اس کے لیے
جنبی ہوں تو غسل اتارنا ہے، اس کے لیے آپ کو تکلیف سے نہیں گزرنا پڑتا، پروٹوکول دینا، تو یہ بھی ہے۔ اور تیسرا صبر ہے حرام چیزوں سے بچنے پہ، آنکھوں کی حفاظت کرنا، اس کو حرام سے بچانا، اس کے لیے صبر کرنا پڑتا۔ حرام کما کے راتوں رات امیر ہو جانا یہ تو آسان کام ہے، لیکن حلال کما کے روکی سکی کھا کے گزارا کرنا اور اللہ سے ڈرنا کہ میں نے حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں نہیں جانے دینا، اس کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ تو یہ 3 صبر ہے۔ نمبر 1 اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تکالیف پہ صبر، نمبر 2 اللہ نے جو آپ پہ فرائض لگائے ہیں ان فرضوں کو منوان اسی طریقے سے پورا کرنے میں جو تکلیفیں اٹھانی ہے اس پہ صبر، چاہے وہ گرمیوں کے روزے ہوں اور سردیوں کے وضو ہوں اور گرمیوں کی فجر کی نماز ہو، اور تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حرام سے بچنے کے لیے آپ کو ایمفسائز کیا ہے اور اٹریکشن بھی رکھ دی اس حرام کے اندر، تو صبر کرنا پڑے گا نا۔ اٹریکشن تو ہے ہر حرام چیز میں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا اور جہنم کو، دوزخ کو خوشگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے، یعنی دنیا میں ہر خوشگوار چیز دوزخ کی طرف لے جاتی اور ہر ناگوار چیز جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اب وہ ناگوار کی ہرڈلز جو عبور کرے گا نا وہ جنت تک پہنچے گا، یہ ہے وہ چیز۔ اس پہ خیر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، میرا ایک لیکچر ضرور سنیں، میں نے ان ساری چیزوں کو اس میں بریف کیا ہے۔ مسئلہ 120 سورۃ الفرقان سے اللہ کے صحیح اولیاء کی 12 خصوصیات کیا ہیں وہ میں نے بیان کیے، اس میں نے کافی ساری حدیثیں بیان کی تھی، آج مان لی کہ میں ان کی طرف چاہوں، ان آیات کو کور کر لیتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور مت کہا کرو ان لوگوں کو کہ وہ مردہ ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے۔ بیسیکلی یہ غزوہ بدر سے پہلے آیات نازل ہوئی ہیں، اور غزوہ بدر باقاعدہ مارکا پہلا ہے، اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے مارکے ہوئے لیکن اصل مارکا بدر کا ہے۔ اب جہاد اور قتال کے لیے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ تیار کر رہا ہے، تو پہلے ہی ذہن سازی ہو رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں جو مارا جائے نا اسے مردہ نہیں سمجھنا۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ تو زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ سر اس آیت کے ساتھ جو سب کانٹیننٹ کے علماء نے تختہ مشق بنایا ہے اس کو، اور اس سے انہوں نے کہا جی بزرگ زندہ ہے وہ مرتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، یہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ مرتے نہیں ہیں؟ یہاں تو سٹارٹ ہی اس سے ہو رہا ہے کہ جو مر جائیں اللہ کی راہ میں انہیں مردہ مت کہو۔ پہلی بات ہے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ مر گئے، یہ کہتے ہیں وصال شریف فرما گئے ہیں، پردہ شریف فرما گئے ہیں، اللہ نے تو یہ الفاظ نہیں استعمال کیے، اور یہ تو کوئی نہیں، یہ تو جنرل ہیں، خود نبی علیہ السلام کے لیے لفظ نہیں استعمال کیا، اور لفظ استعمال کیا وما محمد الا رسول، سورہ ال عمران آیت نمبر 144، قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی کئی رسول آئے اور چلے گئے، اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے، اور انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں اگر یہ وصال شریف فرما جائیں اور شہید ہو جائیں، شہید بھی عربی کا لفظ ہے، وصال بھی عربی کا لفظ ہے، اللہ نے دونوں لفظ استعمال نہیں کیے۔ تو یہاں پہ وہ ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کہتے ہیں اے نبی کو مردہ کہنے والوں تم مر جاؤ۔ نبی کو کون مردہ کہتا ہے؟ دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے جو مسلمان ہو اور وہ کہے کہ نبی مردہ ہے، سارے کہتے ہیں نبی علیہ السلام زندہ ہے آخرت کی زندگی کی۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں ہم یہ بھی نہ کہیں کہ نبی علیہ السلام مر چکے ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، تو سر وہ تو قرآن کہتا ہے انک میت وانہم میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے۔ اچھا پتہ کیا کہانی کراتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں اللہ کہہ سکتا ہے آپ نہیں کہہ سکتے، نہ پرانیاں گلاں، پرانے بانے، پرانے بابے، پرانے بزرگ مر کھپ گئے سارے۔ سر بخاری شریف میں کتاب المغازی چیپٹر کھولیں، نبی علیہ السلام کی وفات کا چیپٹر نکالیں، حضرت ابوبکر کیا اللہ ہے؟ حضرت ابوبکر کیا کوئی پیغمبر ہے؟ وہ حضور کی میت پہ کہہ رہے ہیں الفاظ اپنی طرف سے بنا کے، من کانا یعبد محمدا فإن محمد قد مات، جان لو تم میں سے جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا نا تو محمد علیہ السلام مر چکے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا، کرتا ہے یا کرتا رہے گا، کرتا ہے یا کرتا رہے گا، وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے تو خود بولا ہے کہ محمد مر چکے ہیں، ان کو کسی نے نہیں کہا کہ آپ یہ کہیں کہ نبی علیہ السلام وصال فرما گئے ہیں، آپ یہ نہ کہیں کہ محمد مر چکے، آپ فرمائیں پردہ فرما گئے ہیں، آخرت میں زندہ ہے، بالکل زندہ ہے، وہ تو اسی خطبے میں موجود ہے کہ خطبے سے پہلے جب سیدہ عائشہ کی حجرے میں گئے، بخاری کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک سے انہوں نے کفن ہٹا کے حضور کو ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا اللہ کے رسول اللہ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت تو آپ کا مقدر تھی وہ آپ کو آئی ہے، اب دوبارہ آپ کو موت نہیں آئے گی، یعنی آخرت کی زندگی میں۔ کیونکہ باہر حضرت عمر یہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح حضرت موسیٰ گئے تھے نا کوہ طور پہ تو واپس آ گئے تھے، حضور بھی ابھی منافقین کو پہلے قتل کریں گے، قرآن میں آیات ہیں کہ نبی منافقین کے ساتھ قتال کرے، تو حضور نے تو پوری زندگی قتال ہی نہیں کیا منافقین کے ساتھ، تو حضور واپس آ جائیں گے۔
تو حضرت بکر نے کہا نہیں وہ واپس آئیں گے تو میں دوبارہ زندہ ہو کے تو نہیں آ سکتے نا، تو ہڈے بابے زندہ ہو جاتے ہیں. حضرت بکر کا کیتا سی کہ نبی علیہ السلام نہیں زندہ ہو سکتے دوبارہ، آخرت کی زندگی میں چلے گئے. تو ان کا یہ جھوٹا بہانہ تھا. اور میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ یہ محمد رسول اللہ کی کامیابی ہے. بادشاہوں کے بڑے بڑے لیڈرز کے مرنے پہ لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، اور رسول اللہ کے تربیت یافتہ وہ لوگ ہیں کہ حضور کی میت کے اوپر توحید بیان کر رہے ہیں. اور پاکستان کے تحت 295C کے حقدار ہے نے کہنا سی نا جڑے تھے پھردا لوگوں نو کہانیاں کراندا اوے تنوں اور کوئی آیتاں نہیں لبیاں اور تو ساری گستاخانہ آیتاں ہی پڑھنیاں نے. اچھا اندازہ کریں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن میں گستاخانہ آیات بھی ہے. دیکھو نا اجی کہتے ہیں نا آپ کو قرآن یوں ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ آیتاں پڑھتے ہیں جتنے حضور دی تنقید، حضور کی تنقید تو ہے ہی نہیں قرآن میں سر. وہ محمد اور تھے محمد اور. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا محمد اور ہے، بابوں کا محمد اور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اچھا یہ کہتے ہیں نا ہم بھی اسی خدا کو مانتے ہیں. جناب آپ نے اس کا جو تعارف کروایا وہ نہیں ہے جو پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے کتابوں کے ذریعے کروا. کہنے سے نہیں مانی جائے گی. وہ تو عیسائی بھی کہتے ہیں ہم اسی خدا کو مانتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں مانتے؟ وہ تو ہندو بھی کہتے ہیں ہم بھگوان وہی بھگوان ہے اسی کو مانتے ہیں، آپ کیوں نہیں مانتے؟ آپ کہتے ہیں نہیں 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 یار وہ اللہ اور ہے. ٹھیک ہے، اس کی کوالٹیز یہ نہیں جو یہ بیان کرتے ہیں. تو یہ سیدنا ابوبکر نے خطبہ دے کے کلیئر کیا کہ آپ وہ اللہ کے حضور زندہ ہیں. اور سورہ آل عمران میں آئے گا کہ جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں وہ مردہ نہیں ہے، اللہ کے حضور وہ زندہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی دیتا ہے. لیکن ساتھ ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے. یہ جو میں نے رسول اللہ کی آخری وصیت مخلد لکھا ہے نا، اس میں آیات النبی بھی کلیئر کیا ہے. اس کے آخری صفحے پہ میں نے آیت آل عمران کی کوٹ بھی کی ہے، 169 ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. یہ آل عمران میں غزوہ احد کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی تھی کہ اکثر انصار مدینہ میں کوئی گھر نہیں بچا تھا جہاں کوئی میت نہ ہو. تو اللہ نے کہا گمان بھی نہ کبھی کرنا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں وہ مر گئے ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ اللہ کے حضور زندہ ہیں. اور یہاں پہ سورہ البقرہ میں الفاظ آ گئے ہیں کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ تو اللہ کے حضور زندہ ہے اور تمہیں شعور نہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 154. اللہ کہہ رہے تمہیں شعور نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہو زندہ ہے تو زندہ بندے کو مانگ سکنے ہیں. یہ وہ زندگی ہے ہی نہیں ہے. دنیا کی زندگی کے لیے پروٹوکول جو ہے سانس ہے، قبر کی زندگی کے لیے سانس پروٹوکول نہیں ہے. حیات النبی پہ میں نے ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، مسئلہ 5 وہ آپ دیکھیں، اور وفات النبی پہ بھی لیکچر دیا ہے 163. اب وہ 2 گھنٹے کی گفتگو ہے، دونوں 2 گھنٹے کی گفتگو ہے، میں یہاں ریپیٹ نہیں کر سکتا. اس کو اسی کے اوپر کنکلوڈ کرتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں تھوڑے سے خوف سے، تھوڑی سی بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور تمہارے مال میں نقصان کے ذریعے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہاری جانوں میں نقصان کے ذریعے، اور تمہارے پھلوں میں جو تمہارے پاس ایسٹس ہیں یا تمہاری کھیتی ہے کوئی بھی چیز. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور پھر بشارت ہوگی جو صبر کر لیں گے. یعنی اللہ نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ آزمائے بغیر میں نے کو نہیں چھوڑنا. اب یہ ایک آیت اس بات کی متقاضی ہے کہ میں 1 گھنٹہ صرف اس آیت کے اوپر بولوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ضرور آزمانا ہے. بہرحال چونکہ میں نے یہ پچھلے دنوں جو کورونا سے ریلیٹڈ بھی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے اس میں نے اس آیت کو کور کیا، اور اس کے کانٹیکسٹ میں سورہ الحدید کی آیت نمبر 22 اور 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان میں کوئی مصیبت ہم نازل کریں یا تمہاری جانوں میں، تو ہم نے اس سے پہلے ہی روئے محفوظ میں اسے لکھ لیا ہے تاکہ جو تمہیں تکلیف پہنچے تم اس کے اوپر غم نہ کرو، اور جو تمہیں اللہ کی طرف سے اچھائی ملے اس کے اوپر شیخی نہ بگاڑو. اللہ کو شیخی بگاڑنے والے پسند نہیں ہے. تو یہ ہمارا ٹیسٹ ہے. سورۃ الانبیاء میں ہے کہ ہم اچھے اور برے حالات کے ذریعے تمہیں آزماتے رہیں، لیکن ہمارے لیے یہ ہے کہ صبر کرنا ہے. مبشر الصابرین، بشارت ہے صبر والوں کے لیے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ان کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ یار ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہم نے بھی مر کے اللہ کے پاس جانا ہے، ہم نے خود ہی مر جانا ہے. تو یہ جو تکلیف ہمارے پاس آئی تھی زیادہ سے زیادہ ہمیں موت ہی دے سکتی ہے نا، تکلیف بھی اللہ کے پاس چلی جائے گی تو ہم نے بھی تو ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس چلے ہی جانا ہے. کتنی زبردست دعا ہے کہ موت ہر چیز کا اینڈ کر دے. وہ جب جادوگروں کو فرعون نے کہا نا میں تمہیں سولی لٹکا دوں گا، مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا، تو قرآن میں آتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ تو جو کچھ کرے گا اس دنیا کی زندگی میں کر سکتا ہے نا، آخرت جا کے تو نہیں برباد سے کر سکتا نا. ہماری زیادہ مار دے گا نا تو مرنا تم نے ویسے بھی ہے. کیا تیری بات مان لیں تو پھر نہیں مریں گے، مرنا تو ہے ہی. اولئک علیہم صلوات من ربہم، اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بھی درود بھیجتا ہے.
اللہ کی رحمتیں ہیں ایسے لوگوں پہ، ورحمہ اور رحمت، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اصل میں سیدھے راستے کے اوپر ہیں، ہدایت کے اوپر ہیں۔ کون سے لوگ؟ جن کا یہ ایٹیچیوڈ ہے کہ کوئی تکلیف جان مال میں پہنچے وہ کہیں جو اللہ کی مرضی۔ اس اعتبار سے ایک حدیث ہے، اب یہ مسئلہ تقدیر سے ریلیٹڈ ہے۔ مسئلہ تقدیر خود اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ میں نے قرآن حکیم سے 50 مقامات سے 200 آیات کراس ریفرنس کے طور پہ 4 لیکچرز میں کور کیے ہیں۔ مسئلہ 103 104 ABC، مسئلہ تقدیر کے اوپر یہ آیات بھی اس میں کور کی تھی۔ تمام اس طرح کی جو کریٹیکل آیات ہیں وہ کور کی ہیں۔ پھر بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں تقدیر کے اوپر، اور اس میں ایک حدیث سب کو کنکلوڈ کرتی ہے۔ اور امام مسلم اتنے سمجھدار ہیں کہ جو کتاب القدر چیپٹر ہے نا، تقدیر ڈیسٹنی والا چیپٹر، اس کی آخری حدیث انہوں نے وہی لی ہے، کیونکہ حدیثیں وہ ایسی ہیں کہ انسان بعض اوقات کنفیوز ہو جاتا ہے۔ تو میں نے تقدیر کے لیکچر جو دیے ہیں اس میں وہ ساری حدیثیں، جس سے لوگ قدریہ کی طرف چلے جاتے تھے یا جبریہ کی طرف، میں نے دونوں کا رد کر کے آپٹیمل سولوشن بتایا۔ وہ مسلم شریف کی حدیث بڑی زبردست ہے۔ اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے یہ وصیت کی تھی، اے ابو ہریرہ، اپنے لیے جو نفع مند چیز ہے اس کے لیے خوب کوشش کرو، نمبر 1۔ نمبر 2، پھر وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، اللہ سے بھی مدد مانگنی ہے، خالی کوششوں میں نہیں بیٹھ جانا۔ جو مولا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے اللہ کو پہچانا ہے، کہ میں نے سب کچھ فٹ رکھا تھا لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور تھی، کچھ اور ہی رزلٹ نکل آیا۔ اپنے لیے نفع مند چیز کے لیے پوری کوشش کرنا، وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، پھر اللہ سے مدد مانگنا، پھر ساتھ فرمایا کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ پیپروں کی تیاری کی کوئی نہیں ہے اور خالی تسبیح پڑھی اور اینڈ تے فیل ہو گئے کہتے جو اللہ کی مرضی، نہیں، یہ نہیں۔ کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا، اس کے باوجود اگر رزلٹ تیرے خلاف آ جائے، تجھے نقصان ہو جائے، تو پھر یہ نہ کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، اگر میں یہ کر لیتا تو یوں ہو جاتا۔ اگر مگر کے دماغ میں بات بیٹھے کہ ٹاپک کون سا ڈسکس، لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں کہ آپ جلدی سے قرآن کو یاد کر لیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک یہ ہمارے ذمے ہے اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور پڑھا دینا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، پس جب ہم قرآن پڑھیں آپ پر تو اس وقت آپ قرآن کی اتباع کریں، پڑھ لیں۔ اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پہ جب یہ وحی کا نزول ہوتا تھا تو ظاہر ہے کہ آپ کو اس چیز کی، کسی بھی انسان جو خدا کا ریپریزنٹیٹو ہے اس کو یہ تو ٹینشن ہوگی نا کہ مجھے اللہ نے یہ پیغام دیا ہے، میں نے امت تک پہنچانا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ اس کو کریم کرنا ہے۔ پہلے آپ اس کو کریم کرتے تھے زبانی یاد کر کے، پھر آپ وہ لکھوایا کرتے تھے، جب وہ لکھواتے تھے تو پھر آگے وہی لوگوں تک پہنچتی تھی۔ تو یہ ایک معجزہ تھا کہ اصحاب نے تو نبی علیہ السلام کو سن کے قرآن یاد کیا، لیکن نبی علیہ السلام کو قرآن یاد نہیں کرنا پڑا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے خود بلٹ ان یاد کروا دیا، اور یہ آپ کی بہت بڑا ایک معجزہ ہے، آپ کی بہت بڑی خوبی ہے، قرآن کا آپ کے سینے کے اوپر نازل ہو۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، سورہ حشر میں ہے نا، اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے رعب کی وجہ سے پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا سینہ مبارک ہے جس پہ قرآن نازل ہو۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو سخت سردیوں میں بھی آپ کو اتنا پسینہ آتا تھا کہ موتیوں کی طرح یہاں گرنا شروع ہو جاتا تھا، اور چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اور آپ کے منہ اور ناک سے خراٹے لینے کی آواز کی طرح کی آواز آنا شروع ہو جاتی تھی، یعنی آپ کے اوپر ایک پوری کیفیت آ رہی ہوتی تھی، اور اس کیفیت میں کوئی بھی شخص حضور علیہ السلام کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا۔ وہ خاص ظاہر ہے کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام وہی نازل کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب کبھی اس طرح وہی نازل ہونا تھی ہم فوراً سر جھکا لیتے اور نبی علیہ السلام کو چادر اڑا دی جاتی جب تک آپ سے وہ کیفیت غائب نہ ہوتی، تو وہ خاص کیفیت میں آپ علیہ السلام ہوتے تھے، اس میں آپ کا اپنا بھی کوئی کنٹرول نہیں ہوتا تھا۔ تو اس کیفیت کی یہ ذکر آ رہا ہے کہ جب قرآن آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہو تو آپ زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں۔ ظاہر ہے کئی آیات کٹھی نازل ہوتی تھی تو وہ حضرت جبرائیل پڑھتے تھے، نبی علیہ السلام کے یعنی سینہ مبارک پہ نازل ہوتی تھیں، آپ علیہ السلام کے دل مبارک کے اوپر۔ ظاہر ہے قرآن بھی روح ہے اور لانے والا بھی روح امین ہے، اور روح کا مسکن جو ہے وہ دل ہے، دل پہ نازل ہوتی تھی، تو نبی علیہ السلام نے مبارک زبان کو حرکت دیتے تھے تاکہ میں اسے یاد کر لوں۔ یہ شروع کی بات ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ شروع میں ہی فرما دیا کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی یاد کرنے کی، بس آپ اس کیفیت سے گزریں
جب وہ کیفیت ختم ہوگی آپ کو خود بخود یاد ہو چکا ہوگا سر کتنا بڑا معجزہ ہے، ٹھیک ہے، اور اتنی موٹی کتاب ہے، کوئی چھوٹی کتاب نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے اوپر یہ کیفیت کا طاری ہونا یہ خود ایک بہت بڑا ایک معجزہ ہے۔ یہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو باقی انبیاء کے اوپر اس حوالے سے ایک فضیلت دی گئی۔ آج بھی اگر آپ بائبل اٹھائیں نیو ٹیسٹمنٹ، اس میں آپ گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 سے 17 تک پڑھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس میں کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اے میرے حواریوں، میرا اللہ کے پاس جانا بھی تمہارے لیے رحمت ہے۔ میں جب اپنے رب کے پاس جاؤں گا تو میں وہاں سے اس ہستی کو بھیجوں گا کہ جو تمہیں وہ چیزیں سکھائے گی کہ جو میں نے تمہیں نہیں سکھائیں، اور نہ تم ان چیزوں کے متحمل ہو۔ جب وہ ہستی دنیا میں آئیں گی وہ سب کچھ تمہیں سکھائیں گی، وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گی، اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی۔ اگلے انبیاء کو تو صحیفوں کی شکل میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں کی شکل میں قرآن میں آتا ہے نا، تورات دے دی گئی۔ نبی علیہ السلام کو تو اس طرح نہیں دی گئی ہے، آپ کے سینے پہ نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان مبارک سے اپنے کلام کو پڑھوایا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ یہ جو کچھ قرآن کی آیات ہیں یہ اپنی خواہش نفس سے نہیں کہہ رہے ہوتے بلکہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں وحی کرتا ہے۔ تو یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اس خصوصیت کا ذکر اگلے صحیفوں میں موجود ہے کہ وہ ایسا پیغمبر ہوگا کہ جس کے سینے پہ قرآن نازل ہوگا اور اس کے منہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کلام پڑھوائے گا۔ باقی انبیاء کا یہ مسئلہ نہیں ہے، ان کو سلیبس کی فارم میں قرآن، اور دوسرا قرآن سرکمسٹانسز کے اوپر نازل ہوا ہے۔ اگلی کتابیں تو سلیبس کی فارم میں تھی۔ قرآن تو اگر غزوہ بدر ہوئی ہے تو سورہ انفال بعد میں نازل ہو گئی ہے، اگر غزوہ خندق ہوئی ہے تو سورہ احزاب نازل ہو گئی ہے، بعد میں پوری لائیو کمنٹری آ گئی ہے، غزوہ احد ہوئی ہے تو سورہ ال عمران نازل ہو گئی ہے، غزوہ تبوک کے حالات آئے ہیں سورہ توبہ کے اندر۔ جو واقعات ہوتے تھے ان واقعات کے بعد بھی آیات نازل ہوتی تھی، اس دوران بھی نازل ہوتی تھی، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ پریڈکٹ کیا جاتا تھا کہ یہ ہوگا مستقبل میں، اور وہ اس طریقے سے ہوا کرتا تھا۔ زیادہ تر یہ ہے کہ واقعات کے بعد ہی آیات نازل ہوا، پھر اللہ تعالیٰ کمنٹری کرتا تھا کہ یہاں پہ تم سے یہ مسٹیک ہوئی، یہ چیز اس کو یوں کرو، آئندہ کے لیے یہ کرنا ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کو اس طریقے سے فالو کرنا ہے، وہ ساری چیزیں۔ تو اس سے آپ ذرا دیکھیں کہ صحابہ کرام کا ایمان کس لیول پہ چلا گیا تھا۔ 23 سال مسلسل اللہ اور بندوں کا ریلیشن شپ رہا ہے۔ وہ صحیح بخاری اور مسلم میں ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر ایک دفعہ سیدہ ام حرام کے پاس گئے رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا۔ ایک بڑھیا عورت تھی، نبی اسلام بھی کبھی کبھار چلے جاتے تھے ان کے پاس، تو انہوں نے کہا ہم بھی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ حضور کی وفات کے بعد گئے، جب گئے تو ملاقات کے دوران انہوں نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اماں کیوں روتی ہیں آپ؟ انہوں نے کہا کہ تم لوگ تو روتے ہو کہ نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، اور میں اس بات پہ روتی ہوں کہ اب اللہ تعالیٰ قیامت تک اپنے بندوں سے کلام نہیں کرے۔ یہ سلسلہ وہی کا سلسلہ منقطع ہو چکا، یعنی اب جو کچھ ہم نے کرنا ہے وہ ہم نے خود ہی ڈیسیژن کرنا ہے۔ اگر کہیں پہ غلطی کریں گے تو اس کی اصلاح کے لیے اب کوئی وحی نازل نہیں ہوگی، بلکہ جو کچھ نازل ہوا اسی کی روشنی میں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم سے کہاں پہ غلطی ہوئی، اور ہو سکتا ہے ہمارے سمجھنے میں پھر غلطی آ جائے، تو اس کی ریکٹیفیکیشن اب نہیں ہوگی۔ تو یہ بات سن کے حضرت ابوبکر عمر نے بھی رونا شروع کر کہ واقعی یہ کتنی بڑی نعمت تھی کہ اللہ اور بندوں کا ریلیشن شپ 23 سال تک قائم رہا۔ ہر معاملے پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی اپنے نبی پہ آتی تھی، اور نبی علیہ السلام ہمیں گائیڈ کرتے۔ اب ہم نے جو کچھ کرنا ہے خود کرنا ہے، صحیح غلط وہ تو قیامت میں جا کے پتہ چلے گا کہ ہم سے کیا کچھ صحیح ہوا اور کیا کچھ غلط ہوا۔ ڈیفینیٹلی تو پروفٹ ہی ہے نا کہ اگر ان سے اجتہادی غلطی بھی ہو تو اللہ اصلاح فرما دیتا ہے۔ پروفٹ کے بعد تو کوئی شخص یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ مجھ سے یہ میں جو کچھ بول رہا ہوں وہ 100% ٹھیک ہے۔ اجتہادی معاملات جو نص ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے بولنے سے نہیں ٹھیک ہوتی، وہ پہلے سے ہی ٹھیک ہوتی ہیں۔ یعنی اگر میں کہوں کہ قرآن پاک میں یہ لکھا ہے اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ 100% صحیح ہے، تو میں نہیں کہہ رہا، وہ اللہ نے فرمایا ہے کہ سود حرام ہے۔ تو اگر میں اس کو پورے کانفیڈنس سے بتاتا ہوں زنا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی حرام ہے، اور وہ کانفیڈنس میرا نہیں ہے، میرے پیچھے وہ کتاب ہے، اور کتاب کس کی ہے؟ اللہ کی، آخری کلام، فائنل ٹیسٹمنٹ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی، جب قرآن پڑھا جائے آپ اتباع کریں اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں۔ ہمارے ذمہ ہے اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور اس کو پڑھوا دینا۔ اور یہی وجہ سے بخاری میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال آ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ دورہ قرآن کرتے تھے۔ جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا تھا نا اس کی ترتیب بھی لگواتے تھے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کئی آیات کسی اور موقع پہ نازل ہوئی ہیں لیکن وہ ہے کسی اور صورت کے اندر ہے، ایک وقت میں نہیں پوری صورتیں نازل ہوئی بڑی والی جو صورت۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی کے ذریعے بتاتے تھے اس آیت کو فلاں جگہ، پھر نبی علیہ السلام بھی رکھوا دیتے تھے۔ پھر حضرت جبرائیل آپ علیہ السلام سے دورہ کرتے تھے کہ آپ نے یاد بھی اسی ترتیب سے کیا ہوا ہے جو ترتیب مصحف کی ہے، کیونکہ ترتیب نزول جو ہے وہ
یہ والی ترتیب نہیں ہے جو مصحف کی. نزول میں تو سورۃ العلق پہلے نازل ہوئی ہے، سورہ مدثر، اور پریکٹیکلی وہ جا کے پارہ نمبر 29 کے اندر ہے. سورہ بقرہ جو ہے یہ تو مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے. سورہ بقرہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب 2/3 قرآن نازل ہو چکا تھا مکی. یہ آخری 1/3 قرآن ہے لیکن قرآن کے سٹارٹ میں ہے. سورہ ال عمران بھی مدنی ہے. پہلے آپ 6 پارے آلموسٹ دیکھ لیں. سورہ فاتحہ تو دباچہ ہے، ساری کی ساری مدنی صورتیں ہیں اور وہ نازل بعد میں ہوئی لیکن مصحف کی. لیکن اللہ کے پاس جو قرآن لوح محفوظ میں وہ اسی طرح